آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک بحث ہمارے ہاں یہ رہی کہ غامدی صاحب کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی غامدی صاحب کی فکر ابھی تو چلے مقبول نہیں ہے. تاریخ میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے نئے افکار جب آتے ہیں شروع میں تو مقبول نہیں ہوتے، لیکن 100 سال کا عرصہ ہے، یہ 100 سال گزریں گے تو یہ فکر جو ہے اس کو بھی اسی طرح قبول عامیت حاصل ہو جائے گی جس طرح باقی افکار کو ہی. اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ بات اور یہ دعویٰ اس لیے درست نہیں ہے کہ ماضی کے اندر جو نئے افکار پیدا ہوئے ان کے اندر دو ایسے پہلو پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے وہ مقبول ہوئے، وقت لگا. پہلا پہلو یہ تھا کہ ان کے اندر اللہ کی طرف بلانا، تقوی، خشیت، خوف خدا، اس فکر کی بنیادی جس کو کہتے ہیں عناصر اور عوامل میں یہ چیز شامل تھی. اور دوسری یہ کہ وہ تمام افکار جو ہیں وہ روایت کے اندر کھڑے ہو کر روایت کے مقابلے میں نہیں سامنے آئے تھے، جیسے کہ شاہ ولی اللہ اور ابن تیمیہ کے افکار ہیں. لیکن غامدی صاحب کی فکر کی مثال ان افکار کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے معتزلہ ہوں یا جہمیہ ہوں، ان لوگوں نے روایت کے انکار پہ اس فکر کی بنیاد رکھی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے اپنی فکر کے بارے میں؟ کیا یہ 100 سال بعد مقبول ہو جائے گی اگر اس کو ابھی قبولیت حاصل نہیں ہوئی؟ اور یہ جو دو عناصر ہیں کسی بھی فکر کے مقبول ہونے میں امت کی علمی تاریخ کے زمین میں بتائیے گا، ایسے ہی بات ہے؟ اس میں بہت سی باتیں عرض کرنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ماننے والے. میں نے تو لوگوں کو ہمیشہ اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کو مانیں، اللہ کے رسولوں کو مانیں، اللہ کے فرشتوں کو مانیں، اللہ کی کتابوں کو مانیں اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھیں. تو یہ میرے ماننے والے لوگ کیوں پیدا ہوں گے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس چیز کی اصلاح کرنی چاہیے. دنیا میں جو اصحاب علم بھی ہیں، وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ان کی حیثیت لوگوں کے لیے معلم کی ہے. ان میں سے کسی کا بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ماننے والے بنائے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، اور چونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے اس لیے استدلال پیش کر دے. لوگوں کا کام ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی شخص سے ایک معاملے میں اتفاق کریں تو دوسرے میں بھی اتفاق کرنا لازم ہو جائے. اس ملک میں، عالم اسلام میں، اس سے پہلے 1200-1500 سال گزر چکے ہیں. بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں. ان سب کو ہمیں اپنے اہل علم سمجھنا چاہیے، اپنے ائمہ سمجھنا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتے ہوئے ان سے سیکھنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ ماننے والے کی تعبیر میرے خیال کے مطابق اگر کسی نے استعمال کی ہے تو میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ صحیح استعمال نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات کسی ماننے والے نے، اب میں یہ واوین میں کہہ رہا ہوں، کہی ہے، اس کے لیے میں کیوں جواب دہ ہو جاؤں؟ یعنی لوگ چاہے ہیں اور انہی سے پوچھ لیں جا کے، وہ اگر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں. ایک طالب علم کی حیثیت سے دین میرا اپنا مسئلہ ہے. یعنی مجھے قبر میں جانا ہے، اس وجہ سے یہ فیصلہ بھی سب سے پہلے مجھے کرنا ہے کہ اگر میرے پروردگار نے میرے لیے کوئی ہدایت نازل کی ہے تو میں اس ہدایت کو سمجھ لوں، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لوں. یہ بات کہ اس کو دنیا کیا حیثیت دے گی، مانے گی نہیں مانے گی، قبول کرے گی رد کر دے گی، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ یہ اصلاً میری دلچسپی کی چیز نہیں ہے. میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو یہ ادائے فرض کے جذبے سے کرتا ہوں. جب مجھ پر ایک حقیقت واضح ہو گئی تو میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو ایک طالب علم کے طریقے پر لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور یہ بتا دوں کہ یہ حقیقت کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو تنقیح کر کے اس اعتراض کا جواب دے دو. اس سے زیادہ نہ میری کوئی ذمہ داری ہے، نہ میں نے اس سے آگے بڑھ کر کسی چیز سے کوئی دلچسپی لی ہے، اور نہ مجھے اس طرح کے معاملات پر کبھی غور کرنے یا سوچنے کا سچی بات ہے کہ وقت ملتا ہے کہ 100 سال بعد کیا ہوگا اور 200 سال بعد کیا ہوگا. یہ دنیا اس پروردگار کی ہے، وہ جانے 100 سال بعد اس نے کیا کرنا ہے اور آج کیا کرنا ہے. میرا مسئلہ تو میں ہوں، مجھے قبر میں چلے جانا ہے، اس کے بعد دنیا میں کیا ہونا ہے یہ میرا درد سر نہیں ہے. مجھے جانا ہے وہاں جواب دہ ہونا ہے. جواب دہ ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ مجھے طے کرنا ہے کہ علم اور عمل میں میں کوئی غلطی نہ کروں. انسان کی حیثیت سے میرا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے،
اور میں یہیں تک اپنے فکر میں، اپنی جد و جہد میں، اپنے طریقہ کار میں، اپنی تصنیفات میں، اپنے اداروں میں محدود رہتا ہوں اور لوگوں کو محدود رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ایک ذمہ داری ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ میرے دین کو مانو، اور یہ کہا ہے کہ اگر کچھ علم تمہیں حاصل ہوتا ہے تو اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک احساس ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اس طرح کی توقعات لگانا اور اس طرح کی پیشین گوئیاں کرنا یہ میرے ذوق کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ محبت رکھنے والوں میں سے ایسی بات کی ہے تو میں اس کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رفع ذکر کیا ہوگا، کس کا ہوگا، کس فکر کا ہوگا، کس شخصیت کا ہوگا، یہ فیصلے اس دنیا کا پروردگار کرتا ہے۔ یہ فیصلے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان میں سے بہت سے ہیں کہ جن کی دعوت کو ان کے سامنے کیا، ان کے بعد بھی 2 آدمیوں نے قبول نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات واضح ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ کوئی حق و باطل کا معیار بھی نہیں ہے کہ کس دعوت کو فروغ ہوا اور کس کو فروغ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ متنبہ کرتے ہیں کہ بہت بڑی اکثریت ہمیشہ سے غلط راہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو معیار کیوں بنایا جائے؟ تو میں نہ اقلیت کو معیار بناتا ہوں نہ اکثریت کو۔ میرے نزدیک تو اصل چیز یہ ہے کہ کیا میرا دل مطمئن ہے، کیا میرا ضمیر مطمئن ہے، کیا میں نے اپنی طرف سے نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے پروردگار کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بے کم و کاست بیان کرنے کی صحیح کی ہے۔ بس یہاں میری تمام تگ و دو ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کے کسی معاملے سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں ہوئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو دین میں نے بیان کیا ہے، تو آپ اس دین کو اگر بالکل مختصر طریقے سے بھی جاننا چاہیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا دعوت ہے، تو 2 چیزوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، بجائے اس کے کہ میں اس وقت اپنی طرف سے کوئی بات کہوں کہ کیا اس میں تقوی کی دعوت ہے، کیا اس میں خشیت کی دعوت ہے، کیا اس میں اخبات کی دعوت ہے، کیا اس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کی دعوت ہے۔ آپ میری کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جو دوسرا مقدمہ ہے اس کو پڑھ لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں کیا دین بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک اس کو دیکھ لیجئے، اور دوسرے یہ کہ میری کتاب مقامات میں نے یہ بیان کیا کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ وہ بھی چند صفحے کا مضمون ہے، چند پیراگراف ہیں، بلکہ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد خود رائے قائم کر لیجئے کہ میں کیا دعوت پیش کر رہا ہوں اور کیا پیغام لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں چونکہ شب و روز یہی کام کر رہا ہوں، مجھے سننے والے بھی جانتے ہیں، پڑھنے والے بھی جانتے ہیں، اس لیے میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا کہ میں یہ کہوں کہ ہاں فی الواقع میں نے تو لوگوں کو تقوی اور خشیتی کی دعوت دی ہے۔ اس کو میری دعوت میں دیکھ کر سلیم الطبع لوگ خود رائے قائم کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب یہ نقطہ تو آپ نے بہت ہی جس کو کہتے ہیں درد دل اور اخلاص کے ساتھ واضح کیا۔ ایک اور پہلو ذرا بیان فرمائیے گا۔ میں تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں۔ ہماری امت کے اندر باہر کیف ایک بڑی روشن، بڑی تابندہ، بڑی جاویداں، بڑی درخشاں علمی روایت ہے، بڑے بڑے اکابر علماء پیدا ہوئے، نابغہ روزگار ہستیاں، بڑا ان کا وقی علمی کام ہے۔ تجدید کا کام بھی کسی نہ کسی حد تک ہوا، اختلاف رائے بھی سامنے آتا رہا، لیکن اس سوال کا کیا جواب ہے؟ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جو پورا اہل سنت والجماعت کا ایک سواد اعظم ہے، ایک پورا متفقہ اجماعی نقطہ نظر ہے، قبولیت اسی کو حاصل ہوئی، باہر کیف افکار آئے، فرقے پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ، نئے نئے مسالک، نئی نئی آراء، نئی نئی تحریکیں، لیکن سب کی سب جو ہے جیسے جھاگ چھٹ جاتی ہے، ختم ہو گئے اور وہ اصل نقطہ نظر ایک ہی جماعت کو حاصل رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی علت کار فرما ہے تو پھر ایک طالب علم تو یہ بھی سوچتا ہے نا کہ آگے بھی پھر یہی ہوگا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ تمام جتنے فرقے آج تک پیدا ہوئے ہیں یا مختلف گروہ وجود میں آئے ہیں، سیاسی پس منظر سے آئے ہوں یا مذہبی فکر کے پس منظر سے آئے ہوں، انہوں نے کلامی مباحث اٹھائے ہوں یا فلسفیانہ بنیادیں واضح کی ہوں، ان سب کا اگر آپ جائزہ لیں تو کسی دعوت کے، کسی پیغام کے یا کسی نقطہ نظر کے فروغ کے لیے اس دنیا میں جو عوامل چاہیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اگر آپ دیکھیں گے تو جس گروہ کا آپ نے نام لیا ہے اس کے لیے زیادہ موجود رہے ہیں۔ اچھا،
اس کا کوئی تعلق کسی کے حق پر ہونے اور کسی کے باطل پر ہونے سے نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو چیزیں فروغ پاتی ہیں، ایک تو یہ نا کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا، لوگوں کو کیا توفیق دی، ہدایت کس کو ملی، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ دنیا میں کوئی سیاسی نظریہ، دنیا میں کوئی فکر، دنیا میں کوئی مذہبی نقطہ نظر، دنیا میں کوئی مذہبی تعبیر بہت فروغ پا لیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو اس کے دنیا میں کچھ عوامل ہیں، وہ عوامل جس کے حق میں زیادہ اکٹھے ہو جائیں گے اس نقطہ نظر کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس کا اصل میں حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے اٹھ جائیے، یہ تو مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر بھی اہل تشیع کی تعداد 20 کروڑ کے قریب ہے، یعنی کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایران میں ان کی براہ راست حکومت ہے، عراق میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالص مذہبی بنیاد پر مقدس صدر کی جماعت کو کتنی اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ لبنان میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اسی طرح سے باقی عرب ممالک میں بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے ملک میں بھی ان کی ایک طاقت بھی ہے، تعداد بھی ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ اپنے مطالبات بھی منواتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ باقی سب کے سب کوئی بڑی چھوٹی اقلیت میں رہ گئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں۔ تاہم وہ عوامل جو کسی دعوت کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ نہیں کہ باقیوں کے ہاں وہ موجود نہیں، باقیوں کے ہاں بھی ہے۔ فروغ تو اصل میں ان عوامل ہی سے ہوتا ہے، لیکن وہ کس کے حق میں کتنے زیادہ جمع ہوئے، یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نہ پوچھیں مجھ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر بڑے نازک مقامات آتے ہیں، لیکن دنیا میں فروغ کے لیے عوامل ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے میں ذرا اوپر لے جاتا ہوں آپ کو، یعنی ایک سطح تو وہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو گروہ یا فرقے یا جماعتیں بن گئیں ان میں کیا عوامل ہیں۔ ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ کے جو پیغمبر آئے ان میں سب سے زیادہ فروغ کس کی دعوت کو حاصل ہوا؟ سیدنا مسیح کی دعوت کو، اور وہ بھی کب ہوا ہے؟ جب کہ سینٹ پال نے اس کو ایک نئی صورت دے دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ عاقل را اشارہ کافی ہے۔